بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دلچسپ صورتحال۔ پاکستان کی سیاست کبھی بھی بورنگ نہیں رہی، ہمیشہ ہی دلچسپی کے اور مزاح کے پہلو بھی اس سے لف رہتے ہیں۔ پاکستانی سیاست باپ کی سیاست بن گئی ہے۔ باپ کی سیاست تو پاکستان میں ایک عرصہ قدیم سے ایک اثر دکھا رہی ہے، اور وہ ہر لمحے پاکستان کے سیاست کے اوپر آسیب کے سائے کی طرح سوار رہی ہے۔ لیکن اس طرح کا جو آج کل باپ کی ایک مثال ہے یا اس کے ذریعے گفتگو کرنا، یہ اس طرح نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو بات آپ اشارۃ الکنایۃ میں کرتے تھے یا آپ کو نام لے کے اور بہت سی گستاخی کرنی پڑتی تھی، اب باپ کا نام ہی کافی ہے۔ پہلے نکے کعبہ نکلا کہ نکے کعبہ، پھر یہ کرتے کرتے اب باپ وہ پوری طرح سیاست پہ چھائے ہوئے ہے۔ اب یہ جو باپ ہے، یہ جب میں سنتا ہوں کہ کیسے نام پڑ جاتا ہے۔ 2018 میں راتوں رات جب مسلم نون کی حکومت بلوچستان میں ختم کی گئی تھی تو باپ نے کی تھی، لیکن جو پارٹی وجود میں آئی جو انہیں ریپلیس کرنا تھا، اس کا نام بھی باپ ہی رکھنا پڑا۔ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جان بوجھ سے ہوتی ہیں، تاکہ جو باپ وہ ایک نام اس کو بھی تو ایک شہرت اور دوام دینا تھا۔ اب یہ دوام حاصل کر چکا ہے۔ بات ہو رہی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ کے ممبر منتخب ہونے سے لے کے اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے تک کا سفر۔ یہ بڑے دلچسپ سفر ہے۔ یہ انفیکٹ میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا کہ یہ سفر کیا کیا محرکات تھے اور کیا کیا چیزیں وہ روب عمل رہی کہ یہ ساری صورتحال میں جب وہ فرما رہے تھے کہ خاص طور پر بتایا لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اب اس ملک کے اندر عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں پچھلے 4-5 مہینے سے جب سے یہ ویلاگ شروع کیا ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک پیج والی صورتحال نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ ایک پیج موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ گاہے بگاہے دوسرے پیج پہ بھی کچھ دیر کے لیے جھانک لیتی ہے، جہاں پہ اپوزیشن کی بہت ساری جماعتیں ایک جمع غفیر کٹ ہے۔ اور اس کے ہم نے افساد بھی دیکھے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے کئی دفعہ دیکھے ہیں۔ جب سے یہ پچھلے 6-7 سال سے کھیل ہوئے ہے، اس میں پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر جماعت کے ساتھ مسلم نون سمیت کس طریقے سے کوئی نہ کوئی معاملہ فہمی بھی کر لیتی ہے، اور پھر کوئی معاملہ چلاتی بھی ہے، اور پھر آخر میں اس کو ایک چننا ہوتا ہے تو وہ چن لیتے ہیں۔ مثلا اقتدار کے لیے جب تحریک انصاف کو چن لیا۔ اب اس اسٹیبلشمنٹ کے سفر میں یا اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ وہ کہتا ہے اخ متکا کر رہی ہے، وہاں پہ پی ڈی ایم بھی وہ بھی ایک عجیب و غریب ہوا ہے صورتحال سے دوچار۔ لیکن وہ اخ متکا کے بجائے ایک اسے دشمنی اسٹیبلشمنٹ نے پال رکھی ہے، اور ایک دشمن انہوں نے عمران خان سے پال رکھی ہے۔ اور عمران خان کا تو میں نے کہا ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا معاندانہ رویہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہ آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو 2 مہینے میں 3 مہینے بعد ایک بڑے بحرانی صورت کی آنکھیں دکھاتے ہیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور وہ پی ڈی ایم کے لیے تو ان کا جو آپ نے دیکھا ہے صلہ رحمی وہ اپنے عروج پہ ہے۔ وہ کس طریقہ رونت کے ساتھ وہ پی ڈی ایم ختم کرنے کا رکھتے تھے، کیونکہ شکر کہ ان میں عقل نہیں ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ عقل نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فریضہ مقدس سر انجام دیں گے۔ اب یہ جو کھیل ہوا ہے گیلانی صاحب کا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ گیلانی صاحب کو یہاں تک پہنچانے کے لیے یہ پورا اسٹیبلشمنٹ کا پورا پلان تھا۔ اسٹیبلشمنٹ پلان کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، یہ بظاہر تو یہ آئی ہیں کہ ہم نے ملک میں آئین کی حکمرانی نافذ کرنی ہے، اور طریقے سے بات بھی کرتے نہیں ہیں، لیکن زیادہ زور عمران خان کو گالی دینے پہ تھا، خصوصاً پیپلز پارٹی کا اور کچھ اور جماعتوں کا۔ فضل الرحمان صاحب کا اور مسلم نون کا ایشو یہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارا ایشو عمران خان باوجود ہے کہ بہت ایک گھناؤنا اور بھیانک رول ان کے خلاف اور جمہوریہ کے خلاف ادا کر چکے تھے، وہ کہتے تھے ان کو لانے والوں کے خلاف ہے یا سلیکٹر کے خلاف ہے۔
پیپلز پارٹی لفظ چبا کے تو کہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن عملاً جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آڑیا تو لی تھی، تو پھر ایک موقع پہ کنونس کر لیا ساری پی ڈی ایم کو کہ ابھی عمران خان کو آڑیا تو لیا جائے، اسٹیبلشمنٹ خود بہت کمزور ہو جائے گی۔ بہرحال کئی دفعہ چوائسز کم ہوتی ہیں، یا سیاست کے اندر آپ کو مفاہمت کے طور پہ نکلنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے پچھلے 3-4 مہینے میں اس کا اثر و رسوخ پی ڈی ایم پہ زیادہ ہے، اور پی ڈی ایم نے اپنی بہت ساری پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے صحیح تھی یا غلط تھی، میرا تو اس کے بارے میں اوپینین بڑا واضح تھا کہ بڑی کمزور حکمت عملی کے ساتھ وہ ایک اپوزیشن موومنٹ چلا رہے تھے۔ وہ ساری کی ساری تحریک اس وجہ سے تھی کہ وہ تابع رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ان سے باتیں منواتی رہی ہے۔ اب اسی دوران ظاہر ہے کہ جہاں پہ نواز شریف وغیرہ کے خلاف اور پورا نیب سے لے کے اور ڈرگس جو ڈراما سنال سلسلے میں اے این ایف سے لے کے ہر محکمہ جو ہے اینٹی کرپشن سے لے کے وہ کمر بستہ تھا اور ایک قیامت ڈھائی ہوئی تھی، وہاں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہی صورتحال تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی شاید یا تو یہ ہے کہ واقعتاً ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان سے بری ذمہ ہونا شاید مشکل ہو، یا وہ یہ بوجھ نہیں لے سکتے تھے، تو پہلے دن سے ہی کوئی نہ کچھ چلتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو ریلیف مل جائے۔ پی ڈی ایم کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے یا پاکستان میں وہ لوگ جو کہ نظام کے خلاف جب اکٹھے ہوئے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی اسٹرینتھ مل گئی سیاسی طور پہ، اور بالکل یہ جس کو کہنے ہاتھ لہرا کے باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ اب اس کے اندر جو پہلا چاہے نہ چاہا، کم کا یا زیادہ کا، لیکن جو سارا تھرس تھا، جو دباؤ تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ گیا سیاست کا، اور ہر طبقے نے، میڈیا نے بھی اور سول سوسائٹی نے بھی اور پبلک نے بھی، اور ان کا بہت بڑا طبقہ جو تھا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ نظر آیا، اور کھلے عام ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی۔ اب ظاہر یہ چیزیں جو ہے ایک جو ادارہ ہوتا ہے جس سے ٹیکس پیئر سے پیسہ لینا ہوتا ہے اور ایک بنیادی طور پہ آئین کے تحت ایک نوکری کر رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس طریقے سے کھل کے ڈسکس بھی کیا جائے، یا ان کے جو کرتوت ہیں یا جو اعمال ہیں یا ان کی کارکردگی ہے چند لوگوں کی جو انہوں نے پاکستان کی سیاست میں جو تاش اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اپنے مفادات کے لیے، وہ اس کو ڈسکس بھی کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ سارا صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے ان بٹوین بھی 3 سال 2018 کے الیکشن کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مسلم لیگ کو بھی انفلوئنس کرتی رہی ہے۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ جی 2018 کے الیکشن میں جاوید ہاشمی صاحب کو ٹکٹ نہ دینا، یہ صرف یہی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر 13 جولائی کو جب پورا مسلم لیگ کے جمع غفیر بھارٹی گیٹ پہ آیا نواز شریف صاحب کے آنے پہ، اور وہ پاگلوں کی طرح جو تھا ایک جنونی کیفیت میں تھا، ان کو ریفیوز کرنا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے، جو کہ شہباز شریف صاحب قیادت کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک مفاہمت کی صورتحال تھی کہ ٹکراؤ نہ آئے۔ میری خود شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی 2-3 دن بعد، اور انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ٹکراؤ جو ہے یہ خوفناک ہو سکتا ہے، معاشرہ لا سکتا ہے، یہ ایک اور بحث ہے۔ تو مسلم لیگ ان بٹوین بھی آپ نے دیکھا ہے کہ درمیان میں جب ریلیف ملنا شروع ہو جاتے ہیں مسلم لیگ کو، اور عمران خان صاحب جب آہو بیکار ڈرنا دھونا شروع کرتے ہیں کہ انارو نہیں دوں گا، چاہے اقتدار چھوڑنا پڑے، چاہے مجھے کچھ کرنا پڑے، ملک سے غداری ہوگی، تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کو نہیں کہتے، پہلے دن سے میں کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے ساتھ نہیں دے رہی۔ چنانچہ انہوں نے پہلے بڑے کمال مہارت سے عمران خان صاحب کو میں کئی چیزوں کا بڑا اس کا ایڈمائر کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نیب کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہ علیحدہ کہانی ہے، کئی دفعہ میں اس کے اوپر سرسری ذکر کر چکا ہوں۔ چنانچہ عمران خان صاحب نیب کے ساتھ وہ پورا ایک نظام جو تھا وہ چلا رہے تھے، اور کسی دیگر چاہتے تھے کہ یہ آپس میں ایک مفاہمت نہ ہو، کہ اسی دوران جب پی ڈی ایم مضبوط ہوئی اور پھر اتحادی بھی سارے چکے ناراض تھے عمران خان صاحب سے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیچے اور اوپر حکومت تبدیل کرنا مشکل نہیں تھا۔ ویسے بھی چونکہ ان کی وہ کہتے ہیں خود بنائیے خود ہی توڑیں گے، جب بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آج پنجاب کے اندر اگر تبدیلی لینے کا ہے، یوسف رضا گیلانی کو جو سینیٹر انہیں منتخب کروایا ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، تو آخر انہوں نے بتا دیا نا کہ یہ جو آپ کی عددی اکثریت ہے یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ٹگ آف وار جو چل رہی تھی، اسی کے تحت جو تھا یہ سارا نظام اس کے بالکل صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے ایک تابع ہے جو اثر سوکھ ہے۔ لیکن جو سیاست جو ہوتی ہے اس کی کئی اور بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کم از کم حکومت چلی ہے یا نہیں چلی، لیکن سیاست جو ہے وہ کمزور نہیں کر رہے، بہت اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے بزدار کو لے کے بیٹھے ہیں، ہٹا کے تکا دیا اسٹیبلشمنٹ. 2.5 سال ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے ہر طریقے ایجاد کیا کہ بزدار کو ہٹایا جائے اور اس گو میں ڈالنے لگے. چنانچہ یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو میرا خیال ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور میں یہ طے کر لیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ہم نرم گوشہ دینا پڑے گا، چاہے باتیں آپ کچھ کرتے رہیں گے، ہم NRO نہیں دیں گے. چنانچہ اس اسکیم کے تحت پیپلز پارٹی کو ریلیف جو مل رہی ہے پچھلے 1.5-2.5 مہینے سے، کیونکہ ان کے مسائل اور کیسز بہت بڑے تھے، دیش دلا بھی رہیں گے کیونکہ جو ان کے ساتھ جو مین ایکیوزڈ ہیں انور مجید صاحب، ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ پلی بارگین کر رہے ہیں اور ساری چیزیں دے رہے ہیں تو وہ دے دیں گے، اور زرداری صاحب کو کہہ دیں گے کہ ان کو قصور نہیں ہے. تو چنانچہ یہ پیپلز پارٹی کی شاید بڑے عرصے سے پرائرٹی یہی ہے کہ اگر ریلیف ملے تو پھر سب کو آپ بیچ دو، چاہے PDM ہے کچھ ہے. میں نے 2.5 مہینے پہلے بھی کہا، PDM کے لیڈر کو اپروچ کیا کہ یار کوئی لڑائی سے چیز علیحدہ نہیں ہوتی، آپ پیپلز پارٹی کو علیحدہ رکھو کیونکہ آپ کی موومنٹ ان کے ساتھ نہیں چل پائے گی. نیچرل جو ایک پلیسمنٹ ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے، سندھ حکومت ان کے پاس ہے، وہ نہیں قربان کرنا چاہیں گے، ان کے انٹرسٹ ہیں اس وقت ان کے MNAs رہیں تاکہ وہی ان کی اسٹرینتھ ہے، اس سے وہ بارگین کر سکیں، سینٹ کے اندر کوئی نہ کوئی رولا ڈال سکیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں پیپلز پارٹی کے PDM کی وہ راستہ نہیں اختیار کر سکتے تھے جو PDM کہتے تھے کہ تخت یا تختہ، یا خود ختم ہو جاؤ یا سمون ختم کر دو. یہ زرداری صاحب کی پرائرٹی اس لیے نہیں بن پا رہی تھی کہ اسی دوران ان کو یہاں سے رائے نجات مل سکتی تھی. اب اس کیفیت کے ساتھ پھر وہ استعفے جو تھے کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو چھوڑیں. یہ آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ سینٹ الیکشن کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور چونکہ PDM کی انڈرسٹینڈنگ اب ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حتمی باتیں کبھی نہیں ہوئی، صرف اتنا ہوا جی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک اگلے کو گمان غالب کے طور پہ کہ یہ ہو جائے گا کہ ہم پنجاب کے اندر اور اس کے مرکز کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے، سارا کچھ کریں گے. اب سینٹ کے لگے یہ تو پتہ چل گیا کہ جی یہاں تو فارغ ہے. اس سے پہلے کہ سینٹ کے سجرانی کے خلاف جاوتی میں آواز آئی تھی تبھی پتہ چل گیا تھا. خیر اینیوے، ابھی اس چیز کو یہاں روک کے ذرا گیلانی صاحب کے الیکشن پہ آ جائیں. یہ کوئی 3-3.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میرے کچھ ایسے میرے ساتھ جو پارلیمنٹس ممبر ہیں کے رابطے ہیں، یہ میرے پاس آتے رہتے ہیں، میرے قریبی تعلقات بھی ہیں، ویسے بھی رابطے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں. اور چونکہ ہم سارے لوگ ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو جو باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں کی آپس میں، اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی، یہ سینہ بسینہ ہمارے تک بھی آ جاتی ہیں. اب انہوں نے مجھے بتایا، ایک دفعہ انکشاف کیا کہ گیلانی صاحب پنجاب کے اندر جو ہے اس دفعہ ان کو ایک سیٹ دی جائے گی پیپلز پارٹی کو، جو گیلانی صاحب سینیٹر منتخب کروائے جائیں گے. یعنی کہ پنجاب کی جو 7 جنرل نشستیں ہیں ان میں سے 3 تحریک انصاف کو ملیں گی، 3 ملے گی پیپلز پارٹی کو اور 1 گیلانی صاحب کو. تو ان کا خیال تھا کہ وہ جو تھے کہ ہم ووٹ جب گیلانی صاحب ہو گئے تو ہم ان کے پابند ہیں دینے کے. کہ میں ویسے ہی کسی 1-2 بندوں کو ایکسپلور کر رہا تھا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور کسی کو جماعت سپورٹ کرے تو یہ چوتھی جو سیٹ ہے وہ کدھر جائے گی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم شاید گیلانی صاحب اگر آ گیا ہمیں بتائیں گے گیلانی صاحب آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ بات پیپلز پارٹی نے اناؤنس نہیں کی، یہ بات اسٹریچر کی طرف سے آئی کہ گیلانی صاحب آ رہے ہیں. خیر بات جیسے روٹین میں بات ہوئی. 2-3-4 ہفتے بعد جب وہ خد و خال آنے لگے اور سینٹ کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے، سینیٹر بننے کے لیے لوگ جمع کرانے لگے، تو اسے چند دن پہلے پتہ چلا گیلانی صاحب الیکٹر کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد سے. اب چنانچہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی اور پنجاب کے اندر سارے ان اپوزڈ ہو گئے. جس دن کاغذات نامزدگی ہے اس سے پہلے 4-5 دن پہلے افواہیں آنا شروع ہو گئی کہ جی ان اپوزڈ آ رہے ہیں. وضاحتیں بھی ایک نہیں ہوئے. فائنلی کاغذات کی نامزدگی کے دن اگلے جب واپسی ہوئی تو یہ ان اپوزڈ ہو گئے سارے. ہر ایک اپنے فالتو کینڈیڈیٹ واپس لے لیے، گیلانی صاحب آ گئے. اب گیلانی صاحب کا سینٹر بننا جو تھا یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ایکسکلوسو پروجیکٹ تھا، انہوں نے بنوا لیا. میں نے تو بتایا نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اب اس چیز نے عمران خان صاحب کو ڈسٹرب کر دیا. عمران خان صاحب نے فوری ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے گئے، اور اس لیے گئے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لوز کر جائیں گے تو اس کے بعد ایک مچھلی بازار بن جائے گا، اور ان کو دے دیا. انہوں نے کہا جی میں تو اب چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے ان کو کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیک میٹ دیا
اور فوراً تیاری کرے. پہلے تو کہتے میں کل ہی جا رہا ہوں, وہ پتہ چلا نہیں اس کے کچھ ریچولز ہیں. چنانچہ اسمبلی تو بلائی گئی ہیسٹ کے اندر, انہوں فوراً کا اسد کیسر صاحب کو کل اسمبلی بلاؤ. وہ سنیچر کے دن تھا, 12 بجے اسمبلی بلائی گئی, لیکن اس کو جلدی میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کچھ اور چیزیں کرنی ہیں. تو چنانچہ فالوئنگ ویک میں اسمبلی کے اجلاس بلایا گیا اور اس میں انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, جو کہ لیا اس لیے لیا جانا تھا کہ انہوں نے یہ بندوق کے زور پہ لیا جس طریقے سے وہ پہلے منوا چکے تھے. کئی باتیں, ایک پوری سیریز ہے جو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہر دفعہ بات کوئی نیگوشیشن نہیں بنائی, انہوں نے تڑی لگا کے بنوائی ہے. چاہے وہ سینٹ کے اندر سنجرانی کو جب چیئرمین منتخب کروانا تھا مانڈی والا کے ذریعے سے, اب جب عمران خان صاحب نے لے لیا اگلا مرحلہ تھا سینٹ کا چیئرمین بنانا. اب گیلانی صاحب کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا, پیپلز پارٹی سے طے ہوا تھا قوم کی, اس میں ان کو چیئرمین سینٹ نہیں بنانا تھا. اب اپوزیشن یہ تھی کہ اس کو ایک بڑا ایک لالی پاپ یا دیا گیا, کیونکہ اپوزیشن کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تھی, اور اگر فضل الرحمان صاحب کے اندر کچھ ایسی کیپیسٹی ہے تو ان کے اندر اتنی مؤثر سے نہیں ہے. چنانچہ سینٹ کا الیکشن کا گیا چیئرمین کا مرحلہ تھا. عمران خان صاحب نے سینٹ چیئرمین کے مرحلے میں بھی ان کو یہ شک تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کا عمران خان دل کی گہرائیوں سے ان پہ اعتماد نہیں کرتے, کہ ہر بندوں کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کر کے پھینکنے کے چکر میں ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں کھلے ہم سینٹ کو بلاتے ہیں کہ اگر ہم سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہار گئے تو میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا, اور اسٹیبلشمنٹ جانے اور نواز شریف اور مریم نواز جانے. اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک عجیب نئی صورتحال بھی ہے کہ نواز شریف مریم نواز اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو فائدے لے رہے ہیں, نواز شریف اور مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ جو پریشر ہے, اور پھر عمران خان صاحب نے بھی لیا. پھر انہوں نے سنجرانی کو دیکھا کس ڈھٹائی سے 7 ووٹروں کا ووٹرز کہا کہ ہم یہ 7 ووٹس نہیں مانتے. وہ اور بھی کچھ کر سکتے تھے, لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے وہ 7 غفور حیدری صاحب کی تو ادھر بھی جا سکتے تھے, وہ پتہ نہیں کیا تھا, قسم قرآن ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے لگانا تو نام کے اوپر ووٹ, اور کس طریقے سے ایک گو مگو کی کیفیت میں. اور 7 انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو نہ چھیڑیں. پیپلز پارٹی اندر سے چاہتی ہے کہ جی سینٹ کا چیئرمین نہ ہے, کیونکہ یہ 12 باپ جو ہوتا ہے وہ بڑا اثر و رسوخ والا ہوتا ہے. آج مریم نے یہی کہا نا کہ باپ نے باپ کو کہا کہ باپ کو جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے سینٹ میں الیکٹ کرو. اب اس کے بعد یکدم پتہ چلا کہ جی پیپلز پارٹی نے اگلے دن شوشل چھوڑ دیا کہ یوسف گیلانی کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں, جو سیٹل ہو چکا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر. جب سیٹل ہو چکا تھا, لیکن یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی چھوڑ نہیں سکتی تھی, لیکن وہاں پہ چونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, باپ کے سامنے وہ بھی تھوڑا سا جواب دے ہیں, تو کچھ ایسی چیز ہے کہ جس میں کاریگری کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کو جو ہر دوسرے چوتھے ہفتے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا رہی تھی, ایک اور دھچکا دے. یہ لگتے ہیں دھچکے نہیں لگتے, اگر ان کے اندر اتنی عقل ہوتی, فہم ہوتی, بہت کچھ کر جاتے سیاست میں. ان کو یہ نہیں پتا دھچکے نہیں لگتے, لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے. چنانچہ یوسف گیلانی صاحب نے جب کل اپنے کاغذات دیے تو 4 بندے ایسے تھے جنہوں نے سنجرانی کو ان کے خلاف چیئرمین منتخب کرایا, اور ان 4 بندوں نے اب یوسف گیلانی صاحب کے حق میں دیا کہ ان کو سینٹ کا بنایا جائے لیڈر آف دا اپوزیشن. یعنی کہ وہ 4 ووٹ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. یہ وہ کہانی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پروجیکٹ پورا کر لیا, یا باپ نے ایک پروجیکٹ پورا کر لیا. لیکن اس کا 2-3 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی جو عمومی صورتحال ہے, اور جو پاکستان جس طرح صورتحال سے اتارے کہ پاکستان کا باجا بچ چکا, میں ہر دفعہ کہوں گا پاکستان ایک انتہائی گمبھیر صورتحال سے اتارا ہے. آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو دیکھو جن کو سب پتہ ہے کہ ہماری اکانومی کا کیا حال ہے, امریکہ ہمارے پہ دباؤ ڈال رہا ہے, انڈیا کے ہم کن شرائط کے اوپر گھٹنے ٹیک چکے ہیں, جی بی کو ہم صوبہ بنوانے کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے کیا کیا جتن کرنے پڑ رہے ہیں گلگت بلتستان سے, تاکہ ادھر تم ادھر ہم کے نعرے پہ آگے چلا جا سکے. ان حالات میں یہ سیاست جو نے 2014 سے کہ دھنو سے شروع کی ہے, اس سے آنکھ کچل نہیں ہونے دی, ایک لمحے کے لیے نہیں کہ ملک جائے بھاڑ میں. یہ جو کاریگری ہے اس کے لیے کتنی ان کی اسٹرینتھ خرچ ہو رہی ہے اور کتنے انوالوڈ ہیں 24 گھنٹے, کیونکہ 12 دشمن سے مقابلہ ہے, اور دشمن کو مقابلہ ڈٹ کے کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ نہ کیا تو بہت بڑا دشمن پاکستان کے اندر گھسا ہوا ہے,
اور وہ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے اور فضل الرحمان صاحب نے ایسا اسٹینڈ لیا ہوا ہے جس کو پاکستان کی پبلک کی جو ہے انڈورسمنٹ حاصل ہے. چنانچہ پیپلز پارٹی ہو، حافظ حسین احمد، مشری شہباز، انہیں دیکھا یہ کمزور ہو گئے تو آج وہ بھی پشاور پریس کانفرنس کے لیے پہنچے ہوئے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے. کمزور کوئی نہیں ہوتا، نہ بے نظیر کو کوئی کمزور کر سکتا تھا پیپلز پارٹی کو توڑ کے، نہ کوئی کسی اور کو. میں نے کہا کہ اب شہباز شریف کو بھی توڑ کے لے جائے، نواز شریف کو کوئی نہیں کمزور کر سکتا. فضل الرحمان کو سمیع الحق کے وقت میں توڑا گیا تھا، ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ایسوسیشن پارٹی بنی تھی، تو کیا سمیع الحق صاحب کی پارٹی چلی تھی یا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی چلی تھی؟ چنانچہ یہ تو ایک کمنٹ دوسری طرف. اور جو آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنا کے وقتی طور پہ جو مرہم پٹی رکھی ہے، جو آپ کی جو الجھنیں ہیں، جو آپ کی اپنی جو زخم ہے، وہ جو ہے انفیکٹ مرہم پٹی نہیں ہے. وہ آپ نے اندازہ نہیں ہے کہ اس نے مزید پاکستان کو مزید عدم استحکام و شکار کر دیا. اور باقی جو یہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ بھاری ہے، فلاں بندہ بھاری ہے، بھاری ایسا نہیں ہوتا. دھوکہ دینا دنیا میں سب سے آسان ترین کام ہے، اور آپ اس آدمی کو دھوکہ دے رہے ہیں جو آپ پہ اعتبار کر رہا ہو. اگر آپ کی بیوی آپ کو دھوکہ دینا چاہے یا آپ بیوی کو دھوکہ دینا چاہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کا ایک دوسرے پہ اعتماد کا رشتہ ہے. یہ کچھ چلاکی نہیں ہے. چلاکی تو ہے کہ کوئی دیہاتی نوسرواز کوئی بازار میں پھر رہا ہو تو کسی سادہ لوگ دیہاتی کو نوسو بازی سے لوٹ لے اپنی چلاکی سے. ایک آپ کا دوست ہے، ساتھی، آپ کٹھے بیٹھے ہیں، تو ان کا بھی کیا دھوکہ دے دیا؟ کیا آپ نے یہ کہہ دیا؟ اور پیپلز پارٹی جو ہے، اب پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ کرتے رہے. ایک تو ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا، کل ٹی وی پہ دیکھا تھا پیپلز پارٹی والوں پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کے موقع پہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. اور باقی ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم نون ہو، اور چاہے فضل الرحمان صاحب ہو، میں عرض یہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اکثر نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اپنی ذاتی جو کمزوری ہیں اور اپنی ذاتی جو آپ کی خواہشات ہیں، اس کے اوپر لوگوں کے نظریات، لوگوں کی امنگیں، لوگوں کی چاہتیں، خدا کے واسطے اس کو قربان نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے آئین کی حکمرانی کے لیے جوڑ توڑ کے لیے نہیں. وما علینا الا البلاغ.